السلام علیکم جناب. تو آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم آج آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا رہنا سہنا، ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں کیا ہیں، بچوں کے سکول کس طرح ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے کھیلنے انٹرٹینمنٹ کی کیا چیزیں ہیں، سرکار کی طرف سے بچوں کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں، ان کی کس طرح سپورٹ کی جاتی ہے، سرکار کیسے سپورٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آج ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا ہماری اور گاڑی آ جائے گی، بس آ گئی ہے. اب ہم جو ہے نا بس پہ چڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ٹرین کے اسٹیشن تک لے جائے گی اور ہم ٹرین اسٹیشن میں پھر ٹرین پہ چڑھیں گے، وہاں پہ جا کے انڈر گراؤنڈ. تو ہم اس کے اندر ابھی جا رہے ہیں نیچے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیشن ہے ٹپیکل. لوگ بھی جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ انڈر گراؤنڈ بیکریز لگی ہوئی ہیں. یہ یہاں پہ جس بندے نے ناشتہ کرنا ہو تو وہ یہاں سے لے سکتا ہے اپنا ناشتہ آرام سے. یہ ہم ابھی ٹرین کے اسٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں. یہ ٹرین ابھی ہماری آ گئی ہے، دیکھ لیں آپ. تو ابھی ہم اس کے اوپر انشاءاللہ چڑھ کے اپنی نیکسٹ اسٹیشن کی طرف جائیں گے. بہت ہی اچھا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے. ٹرین بالکل ٹائم پہ آتی ہے، سارا کچھ بالکل ٹائم پہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں میں اس کو کلک کروں گا، یہ بٹن کو کلک کروں گا اور یہ ٹرین کے اندر آ گئے ہم لوگ. یہ دیکھیں اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے، سارا کچھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. جی سر، بیٹھ گئے ہیں آپ ٹرین میں؟ تو آج کا آپ نے کیا پلان بنایا ہے؟ پھر ہم نے وہاں پہ جا کے پہلے تو اپنے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، اس کے بعد پھر آگے کیا پلان ہے؟ اس کے بعد آگے تھوڑا بہت کافی پیئیں گے. ہاں جی جناب، تو ہمارے ساتھ ابو بکر ہے. یہاں پہ ہم کافی شاپ پہ آئے ہوئے ہیں. ہاں جی سر، بڑی اچھی جگہ پہ ہم آئے ہیں. یہاں پہ بہت ہی کمال کی کافی شاپ ہے. تو ہم نے کافی آرڈر کی ہے، صحیح ہے. 2 کیک آرڈر کیے ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ بہت ہی کمال کا انوائرمنٹ ہے. تو میں چاہتا ہوں آج کچھ بات ہو جائے جرمنی کی لوگوں کے بارے میں، جرمنی کی جو چھوٹی لائف ہے، ان کی سوشل لائف ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں آپ ڈسکس کرنا پسند کریں گے، کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہیں. ہمارے جو نئے لوگ دوسرے ملک سے جرمنی میں آتے ہیں ان کے لیے کن کن چیزوں کی مشکلات ہو سکتی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر فورنرز بات کریں، فورنرز کی جو جرمنی میں آتے ہیں تو ان کے لیے جو بڑا ایک چیلنج ہے وہ لینگویج ہوتا ہے. بالکل. تو لینگویج بیریئر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے، جو کہ آپ جب آتے ہو تو آپ ان کے انوائرمنٹ میں یا ان کے کلچر میں آپ اتنا انوالو نہیں ہو پاتے. صحیح بات ہے. تو جس کی وجہ سے آپ کو بہت ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. آپ جہاں پر بھی جاتے ہو تو ان کے لینگویج کے آپ کو سیکھنی پڑتی ہے، جرمن. بالکل. تو باقی ان کے اگر ان ٹرمز آف فوڈ کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرٹیکولر ایشین جو فوڈ ہوتا ہے وہ کافی ڈفرینٹ ویریٹ کرتے ہیں. بالکل. تو اتنا آپ کو ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا ریسٹورینٹ وغیرہ. تو دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا ڈسکس کریں سوشل لائف کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، جو بچوں کی ایجوکیشن ہے. فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے فیملی کے ساتھ آتا ہے، یا کوئی پی ایچ ڈی والا اسٹوڈنٹ آتا ہے. ہاں بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سوشل لائف، میں سوشل لائف کے بارے میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا، بات کرنا چاہوں گا. یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی سوشل لائف یا ان کی انٹرٹینمنٹ یا ان کی جو لیونگ ان جرمنی ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ان لوگوں کے لیے حساب سے جو لوگ نئے آتے ہیں کسی ملک سے ادھر جرمنی میں. سوشل لائف کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. جیسا کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی سوشل لائف
یا ان کی انٹرٹینمنٹ یا ان کا جو سسٹم ہے وہ تو اس ملک میں رہتے ہیں, ان کے جان پہچان ہے, ان کے دوست احباب ہیں, ان کے لیے آسان ہے. جی لیٹ سے جو ایڈلٹ ہیں ان کی جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, کوئی لوگ سائیکلنگ کرتا ہے, کوئی لوگ کیمپنگ کرتا ہے, کوئی بندہ جو ہے نا کسی انٹرٹینمنٹ کی جگہ آئس اسکیئنگ ہائکنگ پہ چلا جاتا ہے. یہ تو ان لوگوں کی سسٹم ہے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو لوگ نئے آتے ہیں ان کی سوشل لائف, ان کا سوشل سرکل بہت ہی لمیٹڈ ہوتا ہے, وہ چند ہی لوگوں کو جانتے ہیں. تو ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں, یہاں پہ ان کی جو لوکل کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو جوائن کریں, اس کے بعد ان سے میل جول کریں, باتیں کریں, ان سے ان کے ایونٹس میں جا کے شرکت کریں وہ مختلف چیزوں میں, تاکہ ان کا سوشل سرکل اور ان کی جو سوشل لائف ہے وہ بہتر ہو سکے. دوسرا آپ نے بات کی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, کوئی بندہ اسٹوڈنٹ ایز اے PhD آتا ہے یا اپنے بچوں کو لے کے آتا ہے, اس کے لیے کیا ہے. تو فیملی کی جو لائف ہے انہوں نے ورک اور فیملی لائف بیلنس کیا ہوا ہے. لیٹس سے اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں, آپ کام کرتے ہیں, تو آپ جب کام پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ چھوٹے کنڈر گارٹن ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کے بچے چلے جاتے ہیں, وہ سارا دن وہ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں, ان کو کھانا پینا ایجوکیشن کے حساب سے وہ ان کی کیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے اگر آپ کام کرتے ہیں یہاں پہ, آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں, تو سرکار کی طرف سے ایک یہاں پہ سپورٹ ہوتا ہے. بچوں کے جیب کے پیسے ہر بچے کو تقریباً 250 سے 300 روپیہ ہر بچے کے حساب سے وہ پاکٹ منی ملتی ہے کہ بچے یہاں پہ جو ہے نا ان کی ویلفیئر کے اوپر ماں باپ خرچ کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی سپورٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اپنی فیملیز کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں. باقی اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ جرمنی میں رہنا کیسا ہے. سیکیورٹی کے حساب سے میں بات کرنا چاہوں گا. یہاں پہ سیکیورٹی اوورال بہت اچھی ہے. یہاں پہ آپ کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ نے جہاں بھی جانا ہو, باہر جانا ہو, رہنا ہو, کہیں بھی جانا ہو, رات کو کسی ایون کی عورت نے اکیلے سفر کرنا ہو, تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. باقی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کے بارے میں بھی بات کی جائے, ایجوکیشن کے بارے میں بھی بات کی جائے, ٹرانسپورٹ کے بارے میں بات کی جائے. یہاں کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہت ہی اچھا ہے. بہت اچھے کا مطلب ہے چیزیں بہت ہی پنکچویلٹی کے ساتھ گاڑیاں چلتی ہیں, بسیں ہوں, ٹرینیں ہوں, کچھ بھی ہوں. لیکن سم ٹائم آف کورس یہ لوگ بھی اسٹرائک کرتے ہیں, جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے. ان کے مطالبات اگر گورنمنٹ نہ مانے, ان کی تنخواہیں نہ بڑھائے, یا کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں. ان کی بھی یونینز ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک لمٹ میں رہ کے جو ہے نا اپنے جو ہے نا حقوق استعمال کرتے ہیں. ان کی بھی اسٹرائکس ہوتی ہیں, لیکن 90% انہوں نے مینیج کیا ہوتا ہے گورنمنٹ نے, ان کو پورا کا پورا انسینٹو دیے ہوتے ہیں اور وہ اسٹرائک وغیرہ نہیں کرتے. اس کے علاوہ آپ نے ایجوکیشن کی بات کی. ایجوکیشن یہاں پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم بھی اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تھے. ایجوکیشن تو ہم نے فری حاصل کی ہے, لیکن صاف ظاہر ہے تھوڑی بہت ہم نے ان کو جو ہے نا اپنے پیسے ان کی بینک میں رکھے ہیں تاکہ یہ ہمارے پیسے سے انویسٹمنٹ کر کے ہمیں فری ایجوکیشن دے سکیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیسے تو ہمیں واپس آ گئے, پر اوور دا پیریڈ آف 1 ایئر اس کے بعد ہمیں وہ پیسے انہوں نے واپس کر دیے. لیکن جی سوری میں آپ نے نہیں بالکل تو ایجوکیشن کے حساب سے میں ضرور یہ بات کر سکتا ہوں کہ ٹو بی آنیسٹ یہ سپورٹ بہت کرتے ہیں. بالکل. جیسے ہم گئے تھے, ہمارا ایک رسم کا پروگرام تھا, تو اس میں بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. بالکل. ایراسمس کے پروگرام سے ہم کسی دوسرے ملک میں گئے تھے پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے ہمیں تقریباً 1200 سے 1500 روپیہ ہمیں دیا, یورو دیا تھا کہ آپ لوگ وہاں پہ جائیں, انجوائے کریں, اور وہاں پہ جو ہے نا آپ اس کے علاوہ بھی اگر آپ بات کریں تو ان کی بہت PhD پروگرام ہوتے ہیں. اگر کوئی اس میں ماسٹر کرتا ہے, تو اگر آپ کا کوئی بھی جو پروفیسر تھا جو انٹرسٹ ہوتا ہے, جو ایک ہماری جیسے اسپین کے ہمارے پروفیسر تھے, انہوں نے ہمیں کتنا سپورٹ کیا ہے. بالکل. ابھی تک ہمیں وہ PhD کے لیے ہمیں بھیجتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ انہیں ایک یہ بھی دیکھتے کہ یہ فورنر ہے. ہاں نہیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا PhD کے حساب سے, PhD کی بہت پوزیشن ہے. اگلے دن مجھے پروفیسر کی ایک ای میل آئی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے PhD کرنی ہے تو ہمارے پاس بہت سی پوزیشنز ہیں, آپ ٹرائی کریں, آپ جو ہے نا اپلائی کریں, آپ کو پیسے بھی دیں گے, آپ کو سارا کچھ کریں گے. پر میں تو ابھی جاب کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے PhD کرنا. خیر فیوچر میں سوچ سکتا ہوں اس کے بارے میں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. آپ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ آپ فارنر ہو, آپ لوکل ہو, آپ کوئی بھی ہو. عموماً یہ بات ہے جو PhD یا ماسٹر لیول پہ ہوتے ہیں زیادہ تر فارنر ہی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ پڑھائی بہت پڑھتے ہیں. ہم لوگ جیسے لوگ جو آتے ہیں پڑھتے بہت ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی بات ہے گورنمنٹ کی یہاں پہ جو لائف ہے, لائف گزارنے کی
اور دوسری بات ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے کوئی آفت یا کچھ مشکل آ جائے تو سرکار یہاں پہ لوگوں کو دباتی نہیں ہے بلکہ ان کو اوپر لے کے آتی ہے. لیٹ سے ایک چیز مہنگی ہو گئی دوسری چیز انہوں نے سستی کر دی, بیلنس کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے چیزوں کو. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ جو یہاں پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے انہوں نے بہت اچھے انسینٹو پروگرام دیے ہوئے ہیں اور آپشن دیے ہوئے ہیں. دوسرا میں ایک اور مجھے اچانک سے بات جی بالکل بات کریں آپ. کہ جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ داخل جو ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو ہائر اسٹڈیز کی ضرورت ہوتی ہے, جو ماسٹرز کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا نا تو اس کے علاوہ فار ایگزامپل کوئی انٹر کرتا ہے, جیسے پاکستان میں فرسٹ انٹر ہوتی ہے, تو 10 کلاس کے بعد ان کا ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاؤس بلڈنگ کا ایک آپشن ہے جو ڈپلوما جس کو بولتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اگر وہ کرتے ہیں 2 سال میں ان کو پیسے بھی ملتے ہیں, ان کو جو ان کا معاوضہ ہوتا ہے کام کرنے کا وہ بھی ملتا ہے, ان کو پڑھاتے بھی. ہاں یہ ایسے پاکستان میں جیسے ان کی جو اپرچونیٹی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے, وہ ایکول ہوتے ہیں. ایک بندہ نے ڈگری کر لی, ایک بندہ نے ڈگری نہیں کی, لیکن ایک اسکلڈ ورکر ہے, ایک ہے ایجوکیٹڈ. فار ایگزامپل ایجوکیٹڈ ورکر, اسکلڈ ورکر مشین تو چلا سکتا ہے, ڈگری نہیں ہے اس کے بعد, لیکن دوسرے کے بعد ڈگری ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ جو ہاؤس بلڈنگ یا ڈپلوما کرواتے ہیں یہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا ان ملکوں میں ایسے ہے جیسے ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے نا, ٹیکنیکل ٹریننگ. تو یہ ٹیکنیکل کسی بھی کام میں, آپ پلمبر بننا چاہیں, آپ کوئی مشین چلانا چاہیں, وہ آپ کو ایک ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں, اور وہ آپ کی جاب اور آپ کی جو انکم سیلری ہوتی ہے وہ تقریباً مور اور لیس برابر ہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور پلس پوائنٹ ہے کہ اپنی لوگوں کو کیسے اپنے سسٹم میں یوٹیلائز کرنا. بالکل جی بالکل. مطلب اوور آل میں اگر کہوں نا, اگر ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ لائف کا ایوری اسپیکٹ یہاں پہ گورنمنٹ نے اس کو جو ہے نا سپورٹ کیا ہوا ہے, اس کو کور کیا ہوا ہے. آپ کو کہیں بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ یار میں جو ہے نا لائف کے فلانے اسپیکٹ میں یا فلانے چیز میں نیچے جا رہا ہوں, یہ آپ کو کہیں فیل نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی. باقی یہ کہ یہ ایک سسٹم ہے, فلائی ریاست بنائی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کوئی بندہ زیادہ کماتا ہے, کوئی بندہ کم کماتا ہے, لیکن دونوں کے پاس سیم گاڑیاں ہیں, بیلنس رکھا ہوا ہے. جو زیادہ کمائے گا وہ پروگریسو ٹیکس دے گا, اضافی ٹیکس دے گا, تاکہ جو طبقہ کم کماتا ہے یا بیمار ہے یا اولڈ ہے تاکہ ان کا پیسہ ان کو جائے. کہ یہاں پہ جو لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا, گورنمنٹ میں لوگوں کی خواہشات کا بھی بہت خیال رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ریگارڈ لیس ہے آپ پیسہ کم کماتے ہو زیادہ کماتے ہو, نو پرابلم. اگر آپ نے آئی فون لینا ہے دکان پہ چاہیں وہ آپ کو قسطوں پہ دے دیں گے, قسطیں آپ کی مرضی کے مطابق کر دیں گے. گاڑی لینی ہے, گھر لینا ہے, آپ کی خواہشات ہیں نا, یہ زندگی میری گاڑی بھی ہو, میرا اچھا موبائل ہو, یہ ساری آپ کی خواہشات ہیں. گورنمنٹ نے انسان کی خواہشات کو بھی فلفل کیا ہوا ہے. مطلب ہے آپ جو چیز بھی لینا چاہیں تو وہ آپ کو مل سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا انوائرمنٹ ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے یہاں پہ آنے کے لیے آئیں رہیں, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, لیکن ہماری جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے نا وہ ہمارا اپنا ملک ہے. ٹھیک ہے نا, ہم یہاں سے پڑھیں, ایجوکیشن لیں, ٹریننگ لیں, لیکن ہمیں یہ بات اپنے دماغ میں رکھ لینی چاہیے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہمارا ملک ہے, کہ ہم اپنے ملک کو اپنے نالج, اپنے ایکسپیرینس سے کس طرح فائدہ دے سکتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی اس طرح ہی کرنا چاہیے. باقی ہر بندے کی اپنی خواہش ہے, اپنی معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہم نے کافی ڈسکس کر دیا ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں ویور کو ہم ابھی اینڈ کرتے ہیں. بالکل. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. تو جناب آج کا ٹور, آج کے دن کا ہمارا ٹور ختم ہوا شہر کا. ہم نے مختلف چیزیں بھی گھومی, آپ کو بھی دکھائیں, آپ کو ٹاپک کے بارے میں بھی ڈسکس کیا. تو ابھی ہم گھر جا رہے ہیں, ابھی شام ہو گئی ہے, ہم نے گھر میں جا کے بہت سارے کام کرنے ہیں. ابھی کھانا شانا بنانا ہے, صبح ہم نے انشاءاللہ پھر کام پہ جانا ہے. تو چلو آپ نے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کافی ماشاءاللہ انجوائے کر لی, کافی بہت اچھی تھی. اس کے ساتھ جو کیک تھا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا, میں کہوں بہت ہی مزیدار تھا. تو بہت ہی مزہ آیا آج کے دن. بالکل. چلو ملتے ہیں پھر. تھینک یو.